لائق سر تعظیم و شفاعت صدر نشین بزم عالی مرتبہ رفیع منزلت حضرت شیخ طریقت رہبر شریعت حضرت میر محمد سعید حیدری صاحب اسلام کا عالیہ سجادہ نشین پر اظہار شکریہ مجددیہ سیفیہ مفتی آباد شریف عالی مرتبہ رفیع منزلت شیخ القرآن الحدیث حضرت صاحبزادہ مولانا محمد جان صاحب سیفی اسلام کا عالیہ ریاست مفتی آباد شریف بھائی مقتدر شرکتگان حضرت محمد سبحان سلسلہ طریقت استغفار مشائخ علماء عاشقان رسول نسبت عالیہ نقشبندیہ مجددیہ سیفیہ کے وابستگان کا آج فقیر آباد شریف کی اس پربہار پرفیض کارونا بستی میں اس مرکز فیض میں آج ایک اجتماع کثیر ہے، ایک جمع غفیر ہے، اور جدھر دیکھیں اس عظیم نسبت کی فیض یافتہ تربیت یافتہ حقیقی نسبتوں سے فیض اخذ کرنے والے، پاکیزگی اور طہارت حاصل کرنے والے، تزکیہ اور طہارت حاصل کرنے والے، ظاہر و باطن کی روشنیاں حاصل کر کے چارسو بانٹنے والے اور بکھیرنے والے اور مشتاق کو آپ دیکھتے ہیں۔ ایک عجب منظر ہے، پرکیف منظر ہے، پرنور منظر ہے، پرفیض منظر ہے، پربہار منظر ہے، نور و رحمت اور کرم کی برسات ہے، رمجم برس رہی ہے، موسلادھار برسات۔ ہر فرد بشر اپنے حصے کا فیض و برکت حاصل کر کے قلب و روح کو آباد کر رہا ہے۔ عاشقان رسول اس بات کا اندازہ ہے کہ یہاں عرس پاک کے اس اجتماع میں بڑی طویل فہرست ہوتی ہے علماء کی، مشائخ کی، جنہوں نے یہاں بات کرنی ہوتی ہے۔ میں صرف بہت اختصار کے ساتھ اپنی حاضری لگوانا مقصود ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ مشن روحانیت کا، تصوف کا، اسپرچولیٹی کا، تزکیہ اور طہارت کا، یہ وہ نبوی مشن ہے، قرآن و حدیث سے ماخوذ، جس کی بنیاد اور اساس ان اکابرین نے دلیل سے، واضح دلیل سے ثابت کی، اور اس کے بعد اس میں قائم و دائم ہو کے استقامت کا درس دے کے، شریعت مطہرہ پر چلنے کا درس دے کے اس فیض کو عام کیا۔ اور یہ پاکیزگی اور طہارت کا درس، جس کی بابت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں سورہ البقرہ میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ نسبت عالیہ اس فیض پرفیض مرکز اور تعلیمات سیفیہ حضور قدوۃ المشائخ حضرت امام خراسانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تعلیمات کو، اس کی شروعات ہی اسی نقطہ سے ہوتی ہے کہ گمگشتہ خلق خدا جب آپ کے آستانہ فیض بار میں آ جاتی ہے، اطراف و اکناف سے، بلکہ مجھے کہنے دیجئے پورے گلوب سے، پورے پلانٹ سے، کرۂ ارضی سے، حضور امام خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کے سینہ اقدس میں آپ کی ذات عالی مرتبت میں وہ روحانی طاقت، وہ برکتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرمائی تھی کہ اطراف و اکناف سے لوگ آتے اور فیض حاصل کرتے۔ وہ نقطہ اول جو توبہ کا، انابت کا، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کا ہے، آپ کی نسبت عالیہ میں وابستہ ہو کر اس کی حقیقت مل جاتی ہے، اور لوگ گناہ اور خطا کو درست راستے کو چھوڑ کے گمراہی اور دلالت کے راستوں کو ترک کر کے آپ کی نگاہ فیض سے فیضیاب ہو کر نہ صرف نیکی کے راستے پہ چلے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا، انہیں وصل و قرب عطا فرمایا، ان کو عالی درجات عطا فرمائے، اور دیکھتے دیکھتے جب آپ کی نگاہ فیض حضور امام خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کی نگہش میں الہوتی اس کے سامنے، اور آپ کے فیض یافتہ یہ صاحبزادگان و مشائخ و علماء
جب وہ نگاہ کسی پہ کرتے ہیں اللہ کا لطف عطا حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی پرفیض پرکیف اس نسبت کی برکت سے جو ظلمتیں ہیں دھل جاتی ہیں، روشنیاں امڑ آتی ہیں اور ظاہر و باطن آباد ہو جاتے ہیں. اور وہ روشنیاں اس نسبت کی وابستگان آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چار شو بکھیرتے نظر آتے ہیں. وہ توبہ اور تطہیر باطن جس کو سیلف پیوریفیکیشن کہا جاتا ہے، وہ حقیقی پاکیزگی. آج اگر مجھے آپ کہنے دیجئے کہ پوری دنیا میں جس بات کی اپریسیشن ہے، جس بات کی تحسین ہے اور جس بات کو سب مل کے انکریج کرتے ہیں اور ان کے لیے ایکسپٹیبل ہے، وہ ایک صوفیاء کی تعلیمات ہے. اور وہ تعلیمات جس کی تجدید فرما دی مجدد دوران قدوۃ المشائخ حضور امام خراسانی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء سنت فرما دیا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سکھا دیا، اس راستے پہ چلا دیا. اور آج میں سمجھتا ہوں اگر آپ سب سے بڑا کمال، سب سے بڑی کرامت آپ پوچھنا چاہیں گے، ایک کنفیوز وقت، جس وقت اسلام پر ہر چار سو حملے ہو رہے ہوں اور بہت سے مسائل مشکلات ہو، ایسے حالات میں قدوۃ المشائخ حضور امام خراسانی رحمت اللہ علیہ کی اسپرچول ٹیچنگ، ان کی تعلیمات آگے بڑھ کے سہارا دیتی ہیں اور شرق سے لے کے غرب تک یہ فیض اور برکت نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض یہ آپ کو عام ہوتا نظر آتا ہے. قوت عشق سے ہر بست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. اور وہ تقویٰ اور پاکیزگی جو سب سے اہم ہے. حضور سرور کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، من اکرم الناس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا سب سے زیادہ عزت والے معزز کون لوگ ہیں، مور ریسپیکٹیبل اور مور آنریبل لوگ کون ہیں، جن کو زیادہ عزت و تکریم حاصل ہے. آقا فرماتے ہیں قال اتقاہم، تو جو زیادہ متقی ہیں، جو زیادہ پرہیزگار ہیں، جو زیادہ نیکی والے ہیں، جو زیادہ خوف خدا والے ہیں، جو زیادہ خشیت الہی والے ہیں، جو زیادہ کیف و سرور والے ہیں اور زیادہ اللہ کے قرب کے متلاشی ہیں، وہ زیادہ عزت والے ہیں. لوگوں اس بات کو ذہن نشین رکھیں، ہمیں اس سلسلہ طریقت کی تعلیمات نے زیادہ عزت، زیادہ شرف، زیادہ احترام، زیادہ ادب اور ہر چیز کی اہمیت سامنے رکھ کر ہمیں آگے بڑھنے کا درس دیا، جس کے صلہ میں اللہ پاک اس نسبت کی برکت سے نہ صرف دنیا میں بلکہ اخروی کامیابیاں اور عزتیں ہمیں عطا فرماتا ہے. بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، یہاں یقیناً بات کو کنکلوڈ کرنا پڑتا ہے. بہت کافی چیزیں میرے ذہن میں تھیں، لیکن جو میسج روحانیت کا ہے، اس کی تعلیمات ہیں، اس کا میں خلاصہ یوں بیان کروں گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے چاہتے کلامی ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. اے میرے بندو، تم اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنگت میں، ان کی صحبت و مجلس میں جمائے رکھنا جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اس کی رضا کی طرف طلبگار رہتے ہیں. تو ان اللہ والوں کی سنگت، ان کی مجلس، ان کی صحبت، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ تعلق رکھنا، ان کے ساتھ ارادت رکھنا، ان کے ساتھ چاہت رکھنا، ان کے ساتھ محبت رکھنا، ان کے دامن کو تھام لینا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ہمیں تعلیم عطا فرمائی ہے. اسی لیے حضرت نومی نے کیا میسج دیا اس کے ذہن میں سمجھتا ہوں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 7 سالہ طاعت بے ریا، اللہ کے دوست کے پاس ایک لمحہ آگے بیٹھ جانا 100 سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ خواہد ہم نشین با خدا، وہ نشین در حضور اولیاء، جس کو یہ چاہیے کہ اسے اللہ کی سنگت اور ہم نشینی اور قرب مل جائے، اسے اللہ کے دوستوں کے پاس آنا چاہیے، اللہ کے ولیوں کے پاس آنا چاہیے. اور کیا خوب کسی نے کہا کہ خواب میرا یہ غفلت ترک کر دو، نیندیں ترک کر دو، خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، نیکی کا راستہ اپنا لو، سنت و شریعت کا راستہ اپنا لو، عشق الہی، معرفت الہی، عشق محمد مصطفیٰ اور نسبت ولیات کی بہاریں آغاز کر لو. اور اس کے لیے غفلتوں کے ترک کرنے کے والے سے ایک خوبصورت میسج ہے کہ کسی نے کہا خواب را، حضرت رومی کا یہ شعر ہے، خواب را گزار ایک شب اے بسر، یک شبے در خوب بے خواباں گزر. اے بیٹے فرماتے میسج دیتے ہیں کہ اس غفلت کو چھوڑ دے، اپنی آنکھیں کھول، یہ گناہ، خطا، معصیت، یہ بے روی، یہ تمام راستوں کو ترک کر دے، اللہ والوں کا دامن تھام لے، ان کے ساتھ وابستہ ہو جا، جن کے پاس تو جب تو آئے گا تو تیری غفلتیں جاتی رہیں گی،
تیری آنکھ کھل جائے گی، تیری بصیرت اور بصارت روشن ہو جائے گی، تیرا ظاہر باطن منور ہو جائے گا۔ لہٰذا ایک رات بے خوابوں کے پاس جو شب بیدار ہیں، جو تہجد گزار ہیں، جو استراحت آرام ہونا چاہتے ہیں، لیکن عشق و محبت کی حرارت انہیں آرام نہیں کرنے دیتی، روز پڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی مصداق تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو نرم و نازک بچھونوں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ وہ خوف و امید و خوف کی کیفیت میں اللہ کرتے ہیں، وہ کلمہ طیبہ نفی اثبات کرتے ہیں، وہ کبھی مراقبہ کرتے ہیں، وہ کبھی ذکر کرتے ہیں، کبھی تسبیحات کرتے ہیں، کبھی تحلیلات کرتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا سنت مصطفیٰ کی برکتوں کو اخذ کرتے رہتے ہیں۔ اور اس آیت کریمہ کے مصداق ہوتے ہیں جن کی بابت فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ اللہ کے دوست کی نشانی یہ ہے کہ یہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ سراپا نیاز بن کر کھڑے بیٹھے اور کروٹوں پر ہر حال میں اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے سامنے اگر آپ حضور امام خراسانی حضرت صاحب عرش رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کو لا کے دیکھیں اور حقیقی معنوں میں حیات قلبی جب مل جاتی ہے، دل زندہ ہو جاتا ہے، دلے بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری سربکاری ہے نہ میری سربکاری ہے۔ جب دل روشن ہوتا ہے، دل جاگتا ہے، دوستو بندہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے، پھر اس کی زندگی غفلتوں سے الگ ہو جاتی ہے اور یاد الہی اور معرفت الہی کے انوارات حاصل کر لیتا ہے۔ اور اسی طرح جن کے متعلق یہ کہا گیا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کو یہ رنگ ملتا ہے، یہ نور ملتا ہے، یہ جلوہ ملتا ہے، یہ روشنی ملتی ہے، یہ پاکیزگی ملتی ہے، یہ طہارت ملتی ہے، ان کو اخذ کرتے ہیں اور برکتیں سمیٹتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے اللہ کی بارگاہ میں سجود اور قیام کی حالت میں ان کی راتیں بیت جاتی ہیں، اوقات اور جو ٹائم فریم ہے، ٹائم ٹیبل، وہ ان کے سامنے، ان کے عشق و مستی اور گداز اور سوز کے سامنے، اس کے سامنے وہ تمام اس کی لیمٹس ختم ہو جاتی ہیں۔ ان کا عشق سب سے آگے ہوتا ہے، عشق اول، عشق آخر، عشق کل، عشق شاخو، عشق نخلو، عشق گل۔ اور یہ بہت بڑا استفاضاتی میسج ہے، کائناتی میسج ہے، اس کو اخذ کرنا چاہیے۔ شاد باش اے عشق خوش و دائمہ، اے طبیب جملہ علت خائمہ، اے تو افلاطونو شارے دوسما، اے علاج نفس و شوق ہے جو ہماری تمام تر روحانی بیماریاں۔ لوگوں میں کنکلوڈ کرتا ہوں، یہ چیلنج بری عادتوں کو ختم کرنے کا اور بروں کو اچھا کر دینے کا، یہ چیلنج کتاب اور کتاب والا جو جتنی مرضی ایجوکیشن ہو وہ ایکسپٹیبل نہیں کر سکتا۔ صوفیاء نے، نور والوں نے، سرور والوں نے، شہود والوں نے، حضور والوں نے، قرب والوں نے، عشق والوں نے اور مستی والوں نے، ان اللہ کے ولیوں نے امام خراسانی رحمت اللہ علیہ کی نسبت نے اس چیلنج کو قبول کیا اور چیلنج کو میٹ کیا، اللہ کی مخلوق کو نیکی کا راستہ دکھایا اور اس راستے پہ چلا۔ آپ دیکھیں کہ تعلیمات میں کہ ان کے صبح و مساء اللہ کی یاد حاصل ہوتے ہیں، وبالاسحار هم يستغفرون، اور راتوں کے پچھلے پہر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، جن سے ایک کو عشق و مستی مل جاتا ہے۔ میں اس بات پہ کو اپنی بات کے احترام کروں گا کہ ہمیں اس عظیم نسبت نقشبندیہ، مجددیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، سیفیہ، ہمیں بادم ہونا چاہیے، ہمیں محمد رحمت اللہ علیہ کے خانوادے اور اس نسبت کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے، اپنا تعلق مزید مضبوط کرنا چاہیے، اور ہمیں سب سے بڑی بات یہ ہے اتحاد و اخوت کو، برادرہڈ کو ہمیں عام کرنا چاہیے، ہمیں ٹالرنس کو، یونٹی کو عام کرنا چاہیے، ہمیں اختلاف اور اختلافات سے اس ملت کو نکالنا چاہیے، ہمیں یہ پیغام دینا چاہیے ہے اسلام کے لیے، دین کے لیے، اس حق والے اس مسلک اہل سنت کے لیے اور اس پاک وطن پاکستان کی سالمیت کے لیے، ہم سب ایک ہیں، ہم سب متحد ہیں اور ہمیشہ متحدوں کا اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ ہم امن کے والے ہیں، امن کا پیغام دینے والے ہیں، ہم پیس میکر ہیں، ہم پیس پروموٹر ہیں، ہم امن کے علم بردار ہیں اور پوری دنیا میں اس نسبت کے لوگ انشاءاللہ یہ بہاریں عام کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس خانوادے کو آباد رکھے، اللہ تعالیٰ حضور
حجی صاحب بارک اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عمر خضری عطا فرمائے، مولانا صاحب اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، عمر خضری عطا فرمائے، اور صدا بہار دمی اس باغے کبھی خزانہ آوے اومن بیز ہزارہ تائیں کروڑا تائیں حد کھاوے مولایا سلم سلم دائم